اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث میں حدیث نمبر 4883، آپ نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، کہ ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، لہٰذا تم دیکھو کہ تم کس کو اپنا ساتھی اپنا دوست بنا رہے ہو، کس کی صحبت تم اختیار کر رہے ہو، کس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ایک بہت ہی جامع حدیث ہے، اسی کے تحت انشاءاللہ جمعے کے خطبے میں ہم اور آپ چند باتیں غور و فکر کریں گے کہ صحبت کا اثر انسان کی زندگی پر کیا ہوتا ہے، اگر صحبت اچھی ہو تو کیا اثرات ہوتے ہیں، اور صحبت بری ہو تو اس کے کیا نتائج انسان کے سامنے آتے ہیں۔ جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ابو داؤد کی، آپ نے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ، ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، لہٰذا تم دیکھو کہ تم کس کو اپنا دوست چن رہے ہو، اپنا دوست بنا رہے ہو، کس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ انگلش میں ایک کہاوت ہے، کہا جاتا ہے کہ a man is known by the company he keeps، یعنی ایک آدمی جانا جاتا ہے اس کے دوستوں سے، یعنی اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کون لوگ ہیں، کس کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اس کے ذریعے سے ایک آدمی کو جانا جاتا ہے۔ مثلا کوئی فاسق فاجر آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، آپ اگر اس کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، گرچہ آپ اچھے بھی ہوں گے، گرچہ آپ وہ کام نہیں کرتے ہوں گے جو وہ کر رہا ہوگا، لیکن صرف اس کے ساتھ صحبت اختیار کرنے سے جو تیسرا چوتھا آدمی آپ کو دیکھے گا وہ یہ تصور کرے گا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی صحبت اچھی نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا کہ انسان کی زندگی میں صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جب صحبت اچھی ہوگی، جب صحبت نیک ہوتی ہے، تو اگر انسان نیک بھی نہیں ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ اس اچھی اور نیک صحبت کی وجہ سے وہ آدمی بھی نیک بن جاتا ہے، اکثر و بیشتر۔ مثلا ایک آدمی جب نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جب اذان ہوگی، نماز کا وقت ہوگا اور وہ لوگ نماز کے لیے آئیں گے، تو یہ آدمی اگر نماز نہیں بھی پڑھتا ہوگا تو اس کے ساتھ رہنے والے اس کو کہیں گے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، چلے نماز پڑھیں۔ آپ دیکھیں گا وہ آدمی بھی نماز پڑھنے لگتا ہے، ان کے ساتھ دیکھ کر کے وہ ذکر بھی کرنے لگتا ہے، کیونکہ فالتو کی گفتگو ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، نیک لوگوں کے پاس ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ غیبت چغلی اور فالتو کے ادھر ادھر دیکھنے میں وہ اپنے وقت کو ضائع کرے، اتنا وقت ان کے پاس نہیں ہوتا نیک لوگوں کے پاس۔ وہ جانتے ہیں اس زندگی کی قیمت، یہ زندگی بہت ہی تھوڑی ہے، بہت ہی کم ہے، لہذا اس کم میں زیادہ کمانا ہے آخرت کے لیے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات، ان نیک لوگوں کے اثرات، ان کی اچھی صحبت کی وجہ سے یہ آدمی بھی الحمدللہ اچھا بنتا چلا جاتا ہے۔ ایک مثال لیجئے کہ یہ اچھی صحبت کا اثر ہوا، لیکن وہیں پر اگر صحبت خراب ہو جائے، صحبت اچھی نہ ہو، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، تو آپ دیکھیے جن لوگوں کے ساتھ ایک اچھا آدمی اٹھ بیٹھ رہا ہے اور وہ آدمی وہ گروپ میں، اس صحبت میں وہ لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا شراب وغیرہ پیتے ہیں یا سگریٹ پھونکتے ہیں مان لیجیے، تو گرچہ وہ آدمی جو ان کی صحبت میں رہ رہا ہے وہ سگریٹ نہیں بھی پیتا ہوگا، پھر بھی اس سگریٹ کی دھوئیں سے اس کے جسم پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اس تعلق سے کہ جو لوگ سگریٹ نہیں پیتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، اگر وہ سگریٹ والی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے پیسیو اسموکرز۔ اور آپ جا کے ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ سگریٹ پینا تو ہانیکارک ہے ہی، وہ تو کینسر بنانے کے لیے ایک بہترین روگ ہے جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، اس کے ڈبے پر بھی لکھا ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی اس سے منع کرتے ہیں۔ لیکن آپ ڈاکٹر سے پوچھئے کہ وہ آدمی جو پیتا نہیں ہے لیکن ایسے لوگوں کے بیچ اٹھنا بیٹھنا ہے تو ہر وقت سگریٹ اور دھواں نکالتے رہتے ہیں، تو اس دھوئیں کے اثرات اس آدمی کے جسم، اس آدمی کے صحت پہ بھی پڑتا ہے۔
کیا پتا چلا کہ بری صحبت کی وجہ سے گرچہ آدمی وہ کام نہ بھی کرتا ہو تب بھی اس کے اثرات پڑ جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ جتنے نشہ ور چیزیں ہیں یہ سب اسلام میں حرام ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ مکروہ ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. مکروہ نہیں ہے. یہ سگریٹ پینا، تمام تر نشہ ور چیز یہ اسلام میں حرام ہے. شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ اور دیگر علماء، دیگر مفتیوں کا فتویٰ ہے یہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں حرام ہے، مکروہ نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ بول دیتے ہیں مکروہ ہے. مکروہ کیا ہوتا ہے؟ مکروہ نہیں ہے، حرام ہے. لہذا جو کر رہا ہے وہ اپنا سمجھے. لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اس کے اثرات اس کے بھی صحت پہ پڑ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ صحبت اچھی نہیں ہے. لہذا مجھ کو اور آپ کو دیکھنا ہے اپنے تعلق سے، اپنے گھر والوں کے تعلق سے، اپنے بچوں کے تعلق سے کہ ہماری صحبت کیسی ہے. کیا ہم نیک لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے کہ نہیں بیٹھ رہے؟ عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ کہ اگر کسی شخص کے بارے میں تم کو جاننا ہے، دیکھنا ہے تو دیکھو کہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ کون ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک اچھا آدمی، ایک مومن آدمی فاسق اور فاجر آدمی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے. اس کی سنگتی، اس کی دوستی، اس کی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی. لہذا تم دیکھو کہ کس کے ساتھ وہ آدمی اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے. اگر وہ اچھوں کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے تب وہ اچھا ہے، اور اگر بروں کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے تب وہ برا ہے. لہذا صحبت کو اچھا بنائیے، اپنے آس پاس کے ماحول کو اچھا بنائیے. یہ بے حد ضروری ہے انسان کے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے. آپ دیکھیے دنیا کے سب سے نیک آدمی، دنیا کے سب سے بہترین آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے نیک کون ہو سکتا ہے؟ یا آپ کی صحبت سے بہتر صحبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کی صحبت کا مقام یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی نے حالت ایمان میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی حالت ایمان میں دیکھا ہو، 1 گھنٹے کے لیے، پوری زندگی کے لیے، 10 دن کے لیے آپ کو حالت ایمان میں دیکھا ہو اور حالت ایمان میں اس کی وفات ہوئی ہو، یعنی آپ سے ملاقات ہوئی ہو حالت ایمان میں، آپ کی اس نے صحبت پائی ہو کم ہی دیر کے لیے، اور اسی میں اس کا ایمان کی حالت میں اگر اس کا انتقال ہوا، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا. اللہ کو سوچیے آپ کتنی عمدہ صحبت ہے نبی. ایسے لوگوں پر جہنم حرام ہو گئی. ایسے لوگ سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ جنتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا، سورہ کہف پڑھیں گے آپ، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لگائے رکھیے جو صبح اور شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. دیکھیے نبی کو کیا حکم ہو رہا ہے؟ اے نبی اپنی صحبت ان لوگوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو لگائے رکھیے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھیے اور بیٹھیے. کون لوگ؟ صحابہ مخاطب ہے یہاں پر، جو صبح اور شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، صرف اور صرف کس لیے؟ دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. اللہ ہوا کیا پس منظر اس آیت کا؟ حضرت بلال، سعد ابن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے، کفار مکہ آئے اور اپنے پیسے کے گھمنڈ میں، اپنے طاقت کے گھمنڈ میں چور یہ لوگ انہوں نے آ کے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان چھوٹے لوگوں کو، ان غریب لوگوں کو یہاں سے اٹھنے کے لیے کہو، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، یہ ہمارے شان کے خلاف ہے. اگر یہ اٹھ کے چلے جائیں گے تو ہم تمہاری بات سننے کو تیار ہیں. دیکھیے اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص تھے اس بات کے لیے کہ لوگ اسلام کو قبول کریں، اسلام کی بات کو جان لیں. آپ نے اس نیت سے کہ شاید میں ان کو کچھ کہوں اور یہ لوگ اسلام کو سمجھے اور اسلام کے ساتھی بن جائے، مسلمان بن جائے، آپ نے شاید حضرت بلال وغیرہ کو اٹھنے کو کہا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ نے آیت نازل کر دی کہ نہیں ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ، آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے رکھیے جو صبح اور شام آپ کو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھ رہے آپ کتنی بڑی بات ہے، آپ کتنی بڑی بات ہے، ذرا سوچئے. اسی طریقے سے سورہ عبسہ جب نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کفار مکہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے. عبداللہ بن مخزوم نابینا صحابی چلے آئے
آپ نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار مکہ سے گفتگو کر رہے ہیں، آ گئے عبداللہ بن مختوم رضی اللہ عنہ اور آ کر ایک کچھ پوچھنا چاہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تھوڑی خلل پیدا ہو گئی، جو کفار مکہ کو آپ اسلام کی دعوت دے رہے، آپ نے چہرے کو تھوڑا پھیر لیا، ناراضگی ظاہر کی صحابی پر، عبداللہ بن مختوم پر۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، سورہ عبسہ، اللہ اکبر، سورہ نمبر 80۔ اے نبی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عبداللہ بن مختوم کو دیکھتے اس کے بعد تو کیا کہتے ہیں؟ اے عبداللہ بن مختوم، تیری وجہ سے اللہ نے مجھے یاد کیا تھا، کیونکہ اللہ نے سورہ پڑھ دی۔ مطلب کیا ہے کہ کسی کے سٹیٹس، بینک بیلنس، اس کی گاڑیاں، اس کے گھر کو دیکھ کر کے ایسا نہ ہو کہ آپ نیک لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیں۔ نہیں، نیک لوگوں کی صحبت دراصل کامیابی ہے دنیا اور آخرت۔ کوئی کچھ کرتا ہو لیکن صحبت کس کی ہونی چاہیے؟ نیک لوگوں کی۔ اب دیکھیے، اگر انسان کی صحبت اچھی نہیں ہوتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5534، 5534۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک کی صحبت اور بری کی صحبت کی آپ نے مثال دی۔ آپ نے فرمایا نیک آدمی کی صحبت ایسی ہے جیسے وہ مشک کے دکان میں بیٹھا ہو۔ مشک سمجھتے ہیں؟ عطر، خوشبو، سب سے بہترین خوشبو ہوتی ہے مشک۔ آپ نے فرمایا اس سے تم کو فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ یا تو جس کی دکان میں، خوشبو کے دکان میں تم بیٹھے ہو، یا تو وہ تم کو کچھ تحفہ دے دے، یا تم اس سے کچھ خرید لو، یا پھر کم از کم تم اس کی خوشبو، اس عطر کی، اس اچھے خوشبو کو تم محسوس کر سکو گے۔ فائدہ ہے۔ جب تم لوگوں کے آس پاس سے گزرو گے، لوگ بھی تم سے متنفر نہیں ہوں گے، بلکہ تمہاری اچھی خوشبو دیکھ کر کے تمہارے پاس آنا چاہیے، ہے نا؟ لیکن وہیں پر آپ نے فرمایا اگر تم ایک بھٹی کے کنارے بیٹھو گے، آگ کی بھٹی کے قریب، تو یہ پاسبل ہے کہ آگ کی چنگاری تمہارے کپڑے کو جلا سکتی ہے، تمہارے کپڑے کو آگ لگ سکتی ہے، تم کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بدبو تمہیں محسوس ہو۔ لہذا اگر اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اچھے بنو گے، نیک کے ساتھ بیٹھو گے نیک بنو گے، بری صحبت اختیار کرو گے برے بن جاؤ گے۔ دیکھیں آپ نے مثال دے کے سمجھایا صحابہ۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح الباری میں، حدیث کی شرح میں، کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، جن کے ساتھ بیٹھنے سے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے تو بیٹھنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا اٹھنا چاہیے جن کو لے کر کے نہ آپ کی دنیا نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو۔ ایسے کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسے کے ساتھ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا، سورہ کہف میں، سورہ نمبر 18 میں، آیت نمبر 22 پڑھیں آپ۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ تعداد کی گنتی کر رہے ہیں، اصحاب کہف کی، وہ لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، غار میں چلے گئے تھے توحید کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جا کے غار میں پناہ طلب کر لیا انہوں نے۔ اللہ نے ذکر کیا کہ یہ لوگ ان کی تعداد کے تعلق سے سوچ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعداد 3 تھی اور چوتھا کون تھا؟ قرآن نے ذکر کیا کہ چوتھا ان کا کتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ اللہ نے کہا کہ بعض کہیں گے کہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کون تھا؟ کتا تھا۔ بلکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا تھی۔ اللہ اکبر۔ مقصد کیا جانتے کہنے کا؟ دیکھیے، جب نیک لوگوں کے ساتھ ایک کتا جو نجس جانور ہوتا ہے، اگر وہ بھی ساتھ ہوتا ہے نا نیکوں کے ساتھ، اس کا بھی ذکر آتا ہے اللہ اکبر قرآن میں۔ آپ دیکھ لیں تو ہم اور آپ جو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اگر ہم اور آپ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے اور بیٹھیں گے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، تو سوچئے ہمارا مقام کیا ہوگا۔ وہ کتا تھا لیکن اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، ضروری نہیں تھا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے 3 تھے، چوتھا کتا 5 تھے، چھٹا کتا 7 تھے، 8واں ان کا کتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھ رہے آپ؟ اس لیے انسان کو چاہیے کہ نیک صحبت اختیار کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مشہور و معروف حدیث، صحیح مسلم حدیث نمبر 6839، 6839، آپ نے فرمایا کہ ذکر کی مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سن رہے ہیں، کتنی خوبصورت مجلس ہے، اس مجلس میں فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ مجلس ختم ہو گئی تو وہ فرشتے اللہ کے پاس آئے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس کے باوجود بھی کیا پوچھتا ان فرشتوں سے، کہاں سے آتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اللہ ہم فلاں مجلس سے آ رہے ہیں۔
وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی بڑائی بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہوئے پوچھتا ان فرشتوں سے وہ کیا چاہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیے اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے ارے وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیوں بیٹھے تھے، ان کی صحبت میں جو لوگ بیٹھے تھے کس لیے، کیا وجہ تھا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ تیری جنت چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا ان لوگوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں اللہ تیری جنت کو تو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کو نہیں دیکھا پھر بھی جنت مانگتے ہیں؟ کہاں. اللہ دیکھیے صحبت، دیکھیے نیک کی صحبت کا اثر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں، نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم تم گواہ رہو کہ میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی، ان تمام کو میں نے جنتی بنا دیا. اللہ اکبر. اور کیا چاہ رہے تھے؟ اے اللہ وہ تیری جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے. اچھا اللہ نے کہا فرشتوں سے کیا ہے کیا انہوں نے ہماری جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں اللہ جہنم کو تو نہیں دیکھا. کہا نہیں دیکھا پھر بھی پناہ مانگ رہے تھے اتنی بری چیز سے؟ ہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے ان کو جہنم سے بچا لی. دیکھ رہے یعنی نیک لوگوں کی صحبت میں صرف بیٹھنے سے، ان کی باتوں کو سننے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ انسان کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے. حدیث ختم نہیں ہوئی. فرشتوں نے کہا یا اللہ بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس مجلس سے گزر رہے تھے، آنا مجلس میں مقصد نہیں تھا، بس گزر رہے تھے. اللہ اکبر. دیکھیں صحبت کا دیکھیں کتنا فائدہ، اس مجلس کا کتنا فائدہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے اللہ نے کہا ہے فرشتے گواہ رہو نا میں نے ان کو بھی بخش دیا. اللہ اکبر. دیکھ رہے آپ جی ایسی مجالس میں بیٹھیے. مجھے آپ کو نہیں پتا ہمارے گناہ کتنے ہیں، ہماری نیکیاں انگلی پہ گنے جا سکتے ہیں، لیکن گناہوں کا انبار ہم اور آپ لے کر کے جی رہے ہیں، ڈھو رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا نہیں کون نیک آدمی ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے سے، اس کی چار بات سننے سے ہو سکتا ہے اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اس کی صحبت کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اللہ اکبر. آج ہم ہر قسم کی مجالس میں بیٹھ رہے، ہر قسم کے برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے جہاں غیبت چغلی عام ہی عام ہے. نہیں، ایسی مجلسوں سے اڑ جائیے، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے ایمان کو بچائیے، اپنی دنیا اور آخرت کو بچائیے، اپنے بال بچوں کو ایسی مجلسوں سے بچائیے. صحبت نے اختیار کر. جب صحبت اچھی ہوتی ہے پتہ ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل سنہ والجماعہ کون ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. امام احمد رحمہ اللہ اہل سنہ والجماعہ، اسلاف لکھتے ہیں ان کے بارے میں امام احمد کے مجلس میں 5000 سے زائد لوگ بیٹھتے تھے. اللہ اکبر. 5000 سے زائد لوگ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی مجلس میں بیٹھتے. ان میں سے 500 لوگ ایسے ہوتے جب امام صاحب حدیثوں کو بیان کرتے تو ان حدیثوں کو لکھتے اور یاد کرتے اور سنتے. اللہ اکبر. باقی لوگ کیا کرتے؟ باقی کے 4500 سے زائد لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے اللہ اکبر، وہ صرف مجلس میں بیٹھ کر کے امام صاحب رحمہ اللہ کی ان کے آداب کو، ان کے اخلاق کو، ان کے سلوک کو، ان کے آداب کو دیکھا کرتے اور سیکھا کرتے تھے. اللہ دیکھ رہے آپ ان کے طریقے کا طور طریقے کو دیکھ کر کے وہ 4500 سے زیادہ لوگ بیٹھ کر کے سیکھتے امام صاحب کس طریقے سے اٹھتے بیٹھتے، ان کا کس طریقے سے وہ اپنی زندگی کو بسر کرتے حدیثوں کے ساتھ ساتھ. اللہ اکبر. کیوں؟ صحبت نیک ہوتی ہے. جب گھر کا ماحول نیک ہوتا ہے، جب گھر کی صحبت اچھی ہوتی ہے. علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ 9 سال کے ہو گئے. شیخ احسان الہی ظہیر 9 سال کے ہو گئے، پڑوسی ملک کے تھے. 9 سال کے ہوئے، دیکھیں گھر کی تربیت اور صحبت کتنی اچھی. 9 سال کے ہوئے نا تو قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع کیا. 9 مہینے میں حفظ کر دیا. اللہ 9 سال کے ہوئے، لیکن چونکہ گھر میں صحبت اتنی بہتر ہے کہ 9 مہینے میں قرآن مجید کو حفظ کر دیا. اللہ اکبر. امام زہری رحمہ اللہ، ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ان کا ذکر کرتے ہیں، اکثر بے ذکر کرتے ہیں. اور لوگ کہتے تھے کہ جب ہم امام زہری رحمہ اللہ کے مجالس میں بیٹھتے، جب ان کی صحبت کو اختیار ہم کرتے، واللہ ہم نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے آخرت کو لے کر کے اپنے آپ ڈرتے تھے، ان کا جسم کانپتا تھا، آخرت کو یاد کرتے. وہ لوگ کہتے تھے کہ ان کی امام زہری کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ اثرات ہم پر بھی دکھتے تھے. اللہ
کیونکہ ایک نیک آدمی پورے محلے کو نیک بنا جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ کیسا ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہ اس لیمپ کی طرح ہوتا ہے, اس چراغ کے جیسا ہوتا ہے جس کا شیشہ اتنا صاف ہوتا ہے نا کہ جب اس میں روشنی ہوتی ہے تو وہ شیشہ اتنی صاف ہوتا ہے کہ وہ دور دور تک روشنی کو پھیلا دیتا ہے. اللہ اکبر. کئی دلوں کو منور کر دیتا ہے, کئی کے دلوں کو اللہ کے حکم سے پلٹ دیا کرتا ہے. کب؟ جب آدمی نیک ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو. آپ سب کے ماشاءاللہ میں سے اکثر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ, بیٹے ہیں بیٹیاں. آپ دیکھیں گے جب آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں گے, آپ کا 2-3 سال کا بچہ واللہ خدا کر کے سائڈ میں کھڑا ہوتا ہے. کیوں؟ مشاہدہ کیا آپ نے کیوں؟ بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے. آپ دیکھیے وہیں پر جہاں پر ناچ گانا فحاشی چلتا ہے, وہ بچے ناچ گانا فحاشی کرتے ہیں. لیکن وہی آپ جیسے دینداروں کا گھر ہو, آپ نماز پڑھے تلاوت کرے, آپ کا 2-3 سال کا بچہ آ کے غصہ ابو جان کیا کر رہے ہیں آپ, امی کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ سجدہ کرتا ہے, آپ کے ساتھ رکوع کرتا ہے, آپ کے بعض اوقات آپ کے کندھے پہ بیٹھ جاتا ہے, آپ سجدے میں ہوتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ حسنین کریمین حسن حسین آپ کے کندھے میں بیٹھ جاتے, آپ سجدے مبارک میں ہوتے, آپ تب تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک وہ نکل نہ جاتے, اتر نہ جاتے. اللہ اکبر. دیکھ رہے تربیت, صحبت کا اثر ہوتا ہے, صحبت کا اثر ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ولی کون ہے؟ مسند بزار کی حدیث, ولی کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کے اللہ یاد آتا ہو. تو جب اس کو دیکھے تو اللہ یاد آئے, اللہ کی بات یاد آئے, اللہ کا دین یاد آئے. ذرا سوچئے, صرف دیکھنے سے یاد آئے اللہ, دیکھنے سے اللہ کا دین یاد آئے, تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کی کیا کیا بدل جائے گی. لہٰذا نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیے. آپ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو تم مومنوں کے ساتھ دوستی رکھو, فاسق و فاجر کے ساتھ دوستی نہ رکھو, اپنے دوست مومنوں کو بناؤ, اور دیکھو کہ تمہارا کھانا, تمہارے دسترخوان پر وہی نیک اور متقی لوگ بیٹھے. پتہ ہے آپ کو یہ لازمہ ملزوم ہے. کیوں؟ اگر دوست نیک, صحبت نیک ہوگی تو ظاہر سی بات ہے دسترخوان پہ بھی کون لوگ بیٹھیں گے؟ نیک لوگ بیٹھیں گے. جو شاید آپ کو دسترخوان کھانے کے طریقے اور آداب سکھائے ہے, کھانا کس طریقے سے کھایا جاتا ہے, بائیں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے, کھانے سے پہلے کیا پڑھنا, کھانے کے بعد کیا پڑھنا, دور کی چیز کو نہیں لینا. کیوں؟ آپ نے فرمایا نیک لوگ تیرا کھانا کھائیں, ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر, فاسق و فاجر لوگوں سے دور رہے. ایک محدث سے, بڑے محدث سے, امام قتیبہ رحمہ اللہ, وہ مکہ آئے, بڑے محدث, بڑا نام تھا بھائی. آئے لیکن کسی نے ان سے حدیثیں نہیں سنی, حدیثوں کو نہیں لکھا. کئی دن گزر گئے تو ایک شخص نے لوگوں کو کہا, ارے تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے؟ ہاں یہ تو کوئی محدث ہے. کہا یہ کوئی محدث نہیں ہے, بلکہ یہ وہ آدمی ہے جو امام احمد رحمہ اللہ کی صحبت اختیار کرتے تھے. یہ سننا تھا لوگوں کا, یہ سننا تھا کہ ارے یہ امام احمد رحمہ اللہ کی صحبت میں رہتے تھے. لوگ دوڑ پڑے, ہجوم لگ گیا ان کی باتوں کو سننے کے لیے. کیوں؟ صحبت. اللہ ہوا. حسن بصری رحمہ اللہ کے مجالس میں, ان کی صحبت میں جو لوگ بیٹھتے تو لوگ کہتے تھے واللہ جب ہم حسن بصری کے مجالس سے نکلتے نا تو دنیا ہمارے دلوں سے نکل جاتی تھی اور آخرت کا ڈر ہمارے سینوں میں سما جاتا تھا. دیکھیے صحبت کتنی نیک ہوتی ہے. جب صحبت اچھی ہوتی ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, اللہ اکبر, نبی کی صحبت میں تھے. سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ بن گئے رضی اللہ عنہ. سب سے زیادہ حدیثوں کو پڑھنے والے, پڑھانے والے, نبی کے حدیثوں کو پھیلانے والے ابو ہریرہ بن گئے. کیوں؟ صحبت اچھی, اس لیے صحبت اچھی بنائی. اپنے بچوں کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا دیکھیے, چیک کریے ان کا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے, وہ کیسی صحبت اختیار کر رہے. کہیں بے نمازیوں کے ساتھ ان کو اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے, اسٹرکٹ ہو جائیے, نہیں ہونا ایسا صحبت. کیوں؟ جانتے ہیں, میں مثال آپ کو دوں ایک. بعض اوقات ہم سوچتے نہیں میرا بچہ اچھا ہے یا ہم اچھے ہیں, میں تو اچھا ہوں نا, اگر بروں کے ساتھ بیٹھ گیا تو کیا ہوا؟ نہیں. کیوں ہوا کیا جانتے ہیں؟ جب آپ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, گرچہ آپ اچھے ہیں, لیکن اثرات کا جو ہے نا وہ دھیرے دھیرے اثر آپ پہ آنے لگے گا. دیکھیے کیسے اذان ہوگی, اب وہ لوگ تاش کھیل رہے ہیں, کیرم کھیل رہے ہیں. کیرم کھیلنا میں نہیں بولوں گا حرام ہے, لیکن نماز کا وقت ہوا. ابھی آپ دیکھیے وہ لوگ کیا بولیں گے, بھائی کہہ رہے بھائی جماعت میں وقت ہے, ابھی یہ گیم کمپلیٹ کر کے جا.
دھیرے دھیرے جماعت چھوٹنے لگے گی. پہلے ایک رکعت چھوٹی, آپ جماعت کے پابند آدمی تھے, پھر 2 چھوٹنے لگی, پھر 3. بعض اوقات اب وہی لوگ کیا کہیں گے, ارے گھر میں پڑھ لینا. کیوں؟ شیطان یہ کہے گا نماز تو پڑھ رہا ہے, اب بھائی نماز تو پڑھ رہا ہے, ہاں نماز تو پڑھو یار. وہ صحبت کا اثر دیکھیے آپ. ایک وقت اب ایسا آئے گا کہ وہ نمازیں بھی چھوٹنے لگیں. کیوں؟ صحبت کا ایسا ہوتا ہے, آپ مشاہدہ کر لیجئے, ایسا ہوتا ہے. اثرات دل پہ اثر کرتے ہیں, لوگوں کی بات دل پہ اثر کرتی ہے. جماعت چھوٹنے لگی, نماز چھوٹنے لگی. بعض اوقات آپ فجر کے بڑے پابند ہوا کرتے تھے, اب لیٹ نائٹ آپ سوشل میڈیا پر لگے رہنے لگے. فجر جیسی نعمت مس ہو گئی. آج دنیا میں ٹاپ 10 امیر لوگوں کا نام آتا ہے, جیف بیکوز, بل گیٹس, وارن بفیٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. نمبر 1 ریچسٹ مین آف دا ورلڈ کون ہے بتائیے آپ؟ اللہ کے نبی سے ہم سے پوچھیے, آپ نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ اکبر. کسی کی لسٹ میں کوئی اور ہوگا؟ محمد رسول اللہ کہہ رہے کہ ہماری لسٹ میں کون دنیا کا نمبر 1 آدمی ہے, ریچسٹ مین آف دا ورلڈ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لی. فجر کی 2 رکعت جس نے سنت پڑھ لی, دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب سے زیادہ محبوب نبی کو کوئی چیزیں تو وہ کیسے ہے؟ فجر کی 2 رکعت سنت. کتنے مبارک وہ لوگ ہیں الحمدللہ جو آج اس پرفتنے دور میں فجر کے پابند ہیں ماشاءاللہ. اس لیے اس صحبت کو کنٹینیو رکھیے اور اپنی آخری سانس تک یہ صحبت باقی رہے. کیوں؟ شیطان آخری سانس تک آپ کو بہکاتا رہے گا. صحبت نیک ہونا چاہیے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ اب بڑے مشہور تابعی, لیکن اپنے زمانے کے بڑے بڑے ڈاکو آدمی, دیکھیے ڈاکو, لوگوں کے مال کو ہتھیا لینے والا. کہتے ہیں فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ خود کہتے ہیں کہ ایک بار ایک قافلہ جا رہا تھا, میں نے ان قافلے کو لوٹنے کے لیے میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا, لیکن اس قافلے میں کچھ نیک لوگ بھی تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہ نیک لوگ یہ آیت پڑھ رہے تھے, قرآن کی آیت, کہ ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا, کہ ابھی بھی لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے. اللہ, یہ سننا تھا, ایک ڈاکو کا سننا تھا. اس کی دل کی کیفیت بدل گئی, اور اس کے بعد جو ہوا کہا جاتا ہے ریسٹ از ہسٹری. اس کے بعد جو ہوا, فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ اتنے نیک بن گئے, کبار تابعی میں ان کا شمار ہوا. اللہ اکبر. اور نبی کے اس حدیث کے مستحق مبارکباد آدمی بن گئے. آپ نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین میرا زمانہ, اس کے بعد والا. اللہ اکبر. فضیل ابن عیاض اس میں شمار ہو گئے. کیوں؟ نیک لوگ جا رہے تھے, نیک لوگوں کے ویسے ایک آدمی پلٹ گیا. اللہ اکبر. کیسا پلٹا. کیا بولوں فضیل ابن عیاض کے بارے میں رحمہ اللہ, کیا بولوں آپ کو. قیامت کا دن ہوگا, قرآن کہتا ہے سارے دوستی رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے. دنیا میں بڑے جگڑے دوست بنتے تھے, سب ٹوٹ جائیں گے, سب بے وفا بن جائیں گے. قیامت کے دن کوئی ساتھ نہیں ہوگا. اللہ کہتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو متقین تھے. یعنی دنیا میں اگر تم متقیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے تھے, رب نے قرآن میں کہا ماں باپ دور چلے جائیں گے, بھائی دور ہو جائے گا, دوست احباب دور ہو جائیں گے, سوائے ان لوگوں کے جو متقین تھے, جو صحبت اللہ ایک دوسرے کی صحبت اختیار کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ ہوا. بعض سلف کہا کرتے تھے, جانتے ہو نیک لوگوں کی صحبت میں پتھر ڈھونا بہتر ہے ایک فاسق اور فاجر کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھانے سے. اللہ اکبر. وہ بہتر ہے کہ تو اس کے ساتھ پتھر ڈھویا, یہ بہتر ہے. کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ ان کا مقام اللہ کے پاس کیا ہے. اللہ بہتر جانتا ان کا مقام اللہ کے پاس کیا ہے. سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے سوائے ایک رشتہ کے, اور قرآن اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے. سورہ فرقان پڑھیے آپ, سورہ نمبر 25 آیت نمبر 27-28. اپنے انگلیوں کو چبا رہے ہوں گے دانتوں سے, اور کیا کہیں گے, کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اختیار کیا ہوتا, کاش ہم نے رسول کی راہ کو اختیار کیا ہوتا, آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا ہوتا, عذاب کو جھیلنا نہ ہوتا. اللہ اکبر. وہ کہیں گے یا اللہ کاش ہم نے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے, کاش آج ہمیں وہ فائدہ دیتے. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن انبیاء تو سفارش کریں گے ہی,
لیکن اللہ تعالیٰ بعض نیک لوگوں کو بھی یہ موقع دے گا کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے سفارش کرے. اللہ ہوا. اس لیے یہ رشتہ، یہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا، صحبت کا رشتہ دنیا تک سیمت نہیں ہے، یہ قیامت تک جائے گا. اور ترمذی کی اس حدیث کو یاد کریے، جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جب نیک لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے نا، تو وہ اپنے ان ساتھیوں کو نہیں پائیں گے جو ان کے ساتھ دنیا میں بیٹھا اٹھا کرتے تھے. وہ دیکھیں گے، وہ آپس میں مشورہ کریں گے، وہ لوگ کہاں گئے جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کو جایا کرتے تھے، وہ جو جنت میں ہمارے ساتھ دکھتے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر. آج دنیا میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، آج دنیا میں کسی کو منتری کا عہدہ مل جائے، اس کے گاڑی کے آگے منتری کا ٹیگ لگ جائے، کسی پولیٹیکل پارٹی کا ٹیگ لگ جائے، اور 3-4 باڈی گارڈ اس کے پیچھے ہو، آپ کو پہچانے گا نہیں. اونچا بینک بیلنس والا ہو گیا، بنگلوں میں رہنے والا، آپ کو دیکھے گا بھی نہیں پلٹ کے، لیکن آپ اس کے دوست ہوا کرتے تھے. ایسی ہی دنیا ہے، دنیا بے وفا ہے، بے وفائی کرنے والی ہے. پہچانے گا نہیں آپ. کیوں بھائی؟ منتری لیول کا آدمی ہو گیا، کچھ بھی ہو جائے اس سے کیا مطلب. لیکن جنت کی نعمت کا کوئی موازنہ ہے دنیا کی نعمت سے؟ سب ہے اس کے پاس. جنت میں کوئی فکر نہیں ہے، لیکن اس کو فکر کیا میرا بھائی کہاں ہے. اللہ اکبر. وہ کہاں گیا جو میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ہماری صحبت میں رہتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم ہے، تم لوگوں میں، ایسے لوگوں میں اللہ سے ضد کرنے والا میں نے اور کسی کو نہیں دیکھا. وہ اللہ سے ضد کریں گے، اے اللہ یہ میرے بھائی تھے، یہ بعض اعمال کی وجہ سے، اپنے بعض گناہوں کی وجہ سے یہ جہنم میں چلے گئے. اے اللہ یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہماری مجالس میں بیٹھا کرتے تھے، ہماری صحبت میں رہتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج عمرہ پہ جایا کرتے. اے اللہ وہ ضد کریں گے، اے اللہ تو انہیں بھی جنت میں داخل کر دے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اجازت دے گا، ان کی ضد کو مان لے گا، ان کی نیک صحبت کی وجہ سے اللہ ان نیک لوگوں کو کہے گا جا جن جن کو تو چاہتا ہے، لیکن شرط ہونا چاہیے کہ وہ آدمی توحید پہ اس کی موت ہو. اب ایسا کوئی نہ سوچ دے بھائی گناہ گار آدمی تھا، کبیرہ گناہ کرنے والا، فاسق کا فاجر آدمی تھا، توحید پہ نہیں تھا، شرک پہ موت ہوئی، اس کی گناہ نہیں. ایسے لوگ کی مغفرت نہیں ہے، مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی. توحید پرست تھا، بعض گناہ تھے، اس کے وجہ سے چلا گیا. اللہ کا حکم ہوگا اور اس کو نکال لیا جائے گا جہنم سے اور وہ جنت میں چلا جائے گا. دیکھ رہے ہیں آپ صحبت کا سب کا فائدہ دیکھ رہے ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں، سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ دیکھیں کہ ہماری اور آپ کی صحبت کیسی ہے. آخری بات بول کے بات ختم کرتا ہوں. لمبا ہے، بہت موضوع لمبا ہے، آپ علماء سے پوچھیے. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو آپ کے ساتھ ہوں، لیکن جنت میں تو آپ تو اونچے لیول پہ ہوں گے، میں کیسے پہنچوں گا آپ کے پاس؟ آئے ہائے، نبی کی صحبت دنیا میں ہے، اللہ کے رسول دنیا میں بھی تو آپ کا آخرت میں بھی تو آپ کا صحبت چاہتا ہوں، لیکن آپ تو جنت میں ہائیسٹ لیول پر ہوں گے. آپ نے فرمایا میری صحبت چاہتا ہے جنت میں. کہا کثرت سے سجدہ کر. اللہ کثرت سے سجدہ کر. حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، اللہ کی قسم اس دن سے پہلے ہم صحابہ آج تک اتنے خوش نہیں ہوتے جس دن نبی کی اس بات کو سننے سے خوش ہوئے. کون سی بات تھی؟ آپ نے فرمایا جو دنیا میں محبت کرتا تھا، جس کے لیے، جس کی صحبت میں اچھے لوگوں سے اٹھتا بیٹھتا، جس سے محبت کرتا دنیا میں اللہ کے لیے، کل قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نبی سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، گرچہ میرے اعمال ویسے نہیں ہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں قیامت میری اس محبت کے بنا پر میں قیامت کے دن ان کی صحبت کو اختیار کر سکوں گا، قیامت کے دن ان کی صحبت میں بھی رہ سکوں گا. اور صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے پاس نور کے ممبر ہوں گے. اللہ کے عرش کے پاس ہوں گے. سوچ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے عرش کے پاس نور کے ممبر ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نور کے ممبر پر نورانی چہرے والے، نورانی کپڑے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. آپ نے کہا میرے صحابہ جانتے ہو وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے. آئے ہائے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے. صحابہ پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ نور کا ممبر، عرش کے پاس، نورانی چہرہ، نورانی کپڑے والے کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے، ایک دوسرے کے لیے اللہ کے لیے ملتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے اچھی صحبت اختیار کرنے والے. صحبت نیک بنائی.
اپنے بچوں کی، اپنے اپنے گھر والوں کی اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے لوگوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں شفائے کاملہ کلی اجرت، ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر بیماریوں کو اللہ دور کر دے۔ اے اللہ جو ہم میں سے مقروض اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے مدد عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ عقیدہ توحید پہ زندہ رکھ۔ اے اللہ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرما عقیدہ توحید پہ خاتمہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔